ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں ذیشان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کلاس نہم کے اردو میں سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، ہم اس سبق کے مشقی سوالات کا حل کریں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔ مشقی سوال نمبر 1، الف جز۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ سودا نے لڑکے کی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت، ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ سید انشاء کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی۔ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل کر بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ صاحب عالم نے کہا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مشقی سوال نمبر 2، درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ الف، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ فقرہ درست ہے۔ جز بے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ جز جیم، جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ یہ فقرہ درست ہے۔ جز دال، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ جز ہے، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ جملہ درست ہے۔ مشقی سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ جز الف، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے یا خواجہ باسط کے؟ درست آپشن خواجہ باسط کے۔ انشاء اللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی یا مصفی کی؟ صحیح جواب ہے انشاء اللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے تھے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ انشاء کا، جرت کا، درد کا یا میر کا؟ صحیح جواب یہ مصرع جرت کا ہے۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق، مومن، غالب، سودا؟ صحیح جواب ہوگا قاطع برہان کے مصنف غالب ہیں۔
مشقی سوال نمبر 4، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جز الف، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، یعنی خالی جگہ میں میر اور مرزا یہ والے الفاظ آئیں گے۔ میر صاحب کا کلام آہ ہے جبکہ مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ پہلی خالی جگہ میں آہ جبکہ دوسری خالی جگہ میں واہ کا لفظ آئے گا۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ جرأت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ جرأت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، خالی جگہ میں لکڑی کا لفظ پر ہوگا۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، پہلی خالی جگہ میں اندھے جبکہ دوسری خالی جگہ میں اندھیرے کا لفظ آئے گا۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے اس خالی جگہ میں بے روزگاری کا لفظ آئے گا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ مشقی سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کمال کا متضاد ہے زوال، طرفدار مخالف، گرمی سردی، خاص عام، بے روزگاری روزگار، مطلع مقطع۔ مشقی سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ ہمارے پاس دیے گئے الفاظ ہیں کلام، تکرار، طول، آہ، قیامت، شور، چراغ، تعریف، قدرت، زلف، مصرع، مزاج، تسبیح، شکایت۔ اب ہم بچوں مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کالمز میں لکھیں گے۔ پیچھے جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں ان میں سے مذکر الفاظ یہ والے ہیں: کلام، طول، شور، چراغ، مصرع اور مزاج، جبکہ دی گئی لسٹ میں جو مؤنث الفاظ ہیں وہ یہ والے ہیں: تکرار، آہ، قیامت، تعریف، قدرت، زلف، تسبیح، شکایت۔ مشقی سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ کمال، مطلع، چراغ۔ بچوں یہ آپ نے اچھی طرح اعراب ان کے سیکھ لیں تاکہ آپ کو امتحان میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت، اشتیاق، غنیمت۔ مشقی سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ بچوں ان دیے گئے الفاظ میں سے جو الفاظ واحد ہیں ان کی ہم نے جمع بنانی ہے، جبکہ جو الفاظ جمع کے اس لسٹ میں دیے گئے ہیں ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں۔ دی گئی لسٹ میں ہمیں یہ 4 الفاظ واحد دیے گئے ہیں تو ان کی ہم جمع بناتے ہیں۔ کمال کی جمع ہے کمالات، شعر کی جمع اشعار، مشاعرہ کی جمع مشاعرات، شخص کی جمع اشخاص۔ دیے گئے الفاظ میں یہ 2 الفاظ ہمیں جمع کے دیے گئے ہیں، ہم نے ان الفاظ کے واحد لکھنے ہیں۔ بیگمات، اس کا واحد ہوتا ہے بیگم، جبکہ خدام کا واحد ہوگا خادم۔